اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى المهاجرين والأنصار وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا لله الدين الخالص. بہت ہی پیارے بھائیوں، عزیزوں، بچوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی اس مجلس میں ایک حدیث پاک کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح یہ آپ حضرات کے گوشگزار کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نجات، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال صرف نیتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے صحیح البخاری، یہ اللہ کی کتاب کے بعد تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ قبولیت حاصل کرنے والی کتاب ہے۔ امام مسلم کی کتاب بھی صحیح مسلم جو ہے وہ بھی صحیح احادیث پر مبنی ہے، مگر امام بخاری کی جو شرط ہے راویوں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تک کسی راوی سے حدیث بیان نہیں کرتے جب تک اس راوی کا اوپر والے راوی سے اس کی ملاقات ثابت ہو۔ وہ لقاء کو ضروری شرط قرار دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ دوسرے سے ملا ہی نہیں، وہ کہتا ہے مجھ سے اس نے یہ حدیث بیان کی، تو امام بخاری اس حدیث کو نہیں لیتے۔ امام مسلم نے اس شرط میں تھوڑی سی نرمی پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک راوی کا دوسرے راوی کا معاصر ہونا، یعنی ہم عصر ہونا کافی ہے۔ اگر وہ بھی اسی زمانے میں موجود تھا، یہ بھی اسی زمانے میں موجود تھا، تو اس سے روایت لی جا سکتی ہے۔ تو صحت کے اعتبار سے امام بخاری کی کتاب زیادہ اعلیٰ اور زیادہ عمدہ ہے، لیکن ترتیب اور تنظیم کے اعتبار سے صحیح مسلم صحیح بخاری سے بھی زیادہ اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ وہ اس طرح کہ امام مسلم جب ایک حدیث بیان کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ اس کے نیچے اسی مضمون کی دوسری احادیث بھی بیان کر دیتے ہیں، اس پر جتنے شواہد ملتے ہیں وہ بھی بیان کر دیتے ہیں، اور اس موضوع پر جتنی دیگر روایات ہیں وہ بھی ایک ہی جگہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں کتابیں صحیح ترین کتابیں ہیں اور ان میں موجود تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کیا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات، یعنی انما الاعمال مقبولۃ بالنیات، کہ عمل وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے جس کے پیچھے نیت ہو۔ اگر نیت نہ ہو تو وہ عمل اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتا۔ انما یہ حصر کا کلمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اثبات الحکم للمحصور
والنفی عما سواہ، کہ جو اس محصور چیز کے اندر جو جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے صرف اسی کے لیے یہ بات ہوگی، اور جو اس کے علاوہ ہوگی اس کے لیے بات نہیں ہوگی۔ تو ہمیں انما الاعمال، اعمال صرف وہی اللہ کے ہاں مقبول ہیں، قابل قدر ہیں، جن کے پیچھے نیت کی طاقت ہے، اور بلکہ فرمایا کہ وہ عمل موجود ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جس کے پیچھے نیت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يُزَوِّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، فرمایا جو آدمی دنیا کا مال کمانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، یا کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے نہیں بلکہ اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ ہجرت کا لفظی معنی ہے، لغت میں اس کا معنی ہے چھوڑ دینا۔ اسی لغوی معنی کو ایک حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، کہ مہاجر وہ ہے جس نے ہر وہ چیز چھوڑ دی جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور اس کے رسول نے منع کیا۔ لیکن ہجرت کا اسلامی اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف نقل مکانی کرنا، دار الکفر کو چھوڑ دینا اور دار الاسلام کی طرف چلے جانا، یہ اسلامی معنی ہے، شرعی معنی ہے ہجرت کا۔ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دو طرح کی ہجرت کی۔ پہلی ہجرت دار الخوف سے دار الامن کی طرف تھی۔ وہ کوئی اسلامی ملک نہیں تھا حبشہ، صرف وہاں ایک عیسائی بادشاہ تھا نجاشی، جو کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، عدل و انصاف کرنے والا آدمی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہارے لیے امن ہوگا۔ اور جو دوسری ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ کی طرف، وہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت ہے۔ یہ حکم آج بھی باقی ہے، مکے سے اب ہجرت مدینے کی طرف نہیں ہے۔ فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب مکے سے مدینے کے لیے ہجرت کوئی نہ کرے، لیکن دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا آج بھی اس بندے کے لیے واجب اور ضروری ہے جس کو کافر ملک میں اسلامی شعائر پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو۔ مثلا کوئی آدمی ایسے ملک میں رہتا ہے کہ جہاں نماز پڑھنے پر پابندی ہے، جہاں روزہ رکھنے پر پابندی ہے، جہاں قرآن کی تلاوت کرنے پر پابندی ہے، تو اس کے لیے فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اس کفر کے ملک کو چھوڑ کر کسی ایسے ملک کی طرف چلا جائے جہاں اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان۔ اور فرمایا کہ نیت کا کردار بڑا بنیادی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعلیٰ ترین اور اشرف ترین اعمال والے تین آدمی لائے جائیں۔ سب سے پہلے ایک عالم اور خطیب اور مدرس اور واعظ کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں جوانی دی، صحت دی، زندگی دی، بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے آدھی زندگی علم پڑھنے میں لگا دی، آدھی زندگی علم پڑھانے میں لگا، میرا جنازہ مسجد سے اٹھا، اور تم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائے گا کذبت، اے جھوٹے انسان تم جھوٹ بک رہے ہو، تم نے صرف یہ علم اس لیے پڑھا تاکہ تجھے بہت بڑا عالم کہا جائے، لوگ تیری عزت کریں، لوگ تیرا احترام کریں، لوگ تجھے اونچی جگہ پر بٹھائیں، لوگ تیرے مال کے ہدیے پیش کریں۔ فقد قیل، وہ بات ہو گئی، لوگوں نے کہہ دیا، تو اس تیری نیکی کا بدلہ تجھے دنیا میں مل چکا ہے،
ثم امر به فصحب على وجهه الى النار، فرمایا کہ پھر اس آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا۔ عمل ٹھیک ہے اس آدمی کا، لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اب جو آدمی نیت ٹھیک نہیں رکھے گا اس آدمی کا ٹھکانہ اللہ کے نزدیک جہنم ہے۔ دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، شہید راہ خدا میں، اس نے کہا یا اللہ میں تو شہید ہی ہو گیا، میں نے تو اپنی جان ہی تیرے نام پر قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا، تو نے جو جنگ کی، جو لڑائی کی اور جو جان اپنی دی وہ میرے لیے نہیں دی، وہ صرف اس لیے دی کہ تجھے بہت بڑا بہادر اور بڑا جنگجو اور بڑا شاہ سوار کہا جائے۔ فقط قیل، وہ کہہ دیا گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ فَأُمِرَ بِهِ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ إِلَى النَّارِ، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ دین کا تیسرا حصہ ہے، یہ دین کا تیسرا حصہ ہے، اور باقی دو حدیثیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر وہ اس کے ساتھ شامل کر لی جائیں تو انسان کا دین مکمل ہو جاتا ہے، دین کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں آپ فرماتی ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو آدمی کوئی ایسا کام کرے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں یا آپ کا حکم نہیں تو ایسا عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں وہ عمل غیر مقبول ہے۔ اور تیسری حدیث سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی ان مشتبہ چیزوں سے بچ جائے اصل میں وہ اپنے دین کو اور اپنی عزت کو پاک کرنے والا اور محفوظ کرنے والا ہے۔ تو اسلام پورے کا پورا تین چیزوں کا مجموعہ ہے، عقائد کا، عبادات کا اور معاملات کا۔ پہلی حدیث نیت والی، جس نے نیت میں اخلاص پیدا کر لیا اللہ کے لیے، اس کے عقیدہ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری حدیث سیدہ عائشہ کی کہ سنت کے مطابق اعمال ہوں، جس کے اعمال سنت کے مطابق ہو گئے اس کی عبادات ٹھیک ہو گئیں۔ اور تیسری حدیث کہ حرام سے اور شبہ والی چیز سے آدمی بچے، اس میں انسان کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کی عبادات ٹھیک ہو جائیں، اگر اس کی عقائد ٹھیک ہو جائیں، عبادات ٹھیک ہو جائیں اور معاملات ٹھیک ہو جائیں تو آدمی کا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا یہ اپنے درس میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس آدمی نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے میرے ساتھ شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس آدمی نے لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے روزہ رکھا اس نے میرے ساتھ شرک کیا۔ اور فرمایا من اشرک فی عمل معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو آدمی اپنے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے میں اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے نہ اس بندے کی ضرورت نہ اس کے عمل کی ضرورت۔ تو بھائیو، اخلاص جو ہے نا، اخلاص یہ اصل میں ہمارے تمام اعمال کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اور نیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عادات اور عبادات میں نیت کے ذریعے فرق ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی روٹی کھاتا ہے صبح شام،
یہ اس کی عادت ہے. لیکن دوسرا آدمی روٹی کھاتا ہے اس نیت سے کہ میں یہ روٹی کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے جسم میں اس کے ذریعے طاقت دے گا اور میں اس طاقت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا اور جسمانی طاقت کو میں اللہ کی اطاعت میں صرف کروں گا. تو پہلے آدمی کی جو عادت تھی دوسرے آدمی کا وہی عمل نیت، حسن نیت کی وجہ سے عبادت بن گیا. تو اس لیے کسی اہل علم میں سے کسی کا قول ہے کہ عبادات اہل الغفلت عادات، اہل غفلت کی جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ بھی عادتیں ہی ہوتی ہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، عادت اس کو پڑی ہوئی ہے، بعض کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم زور کی پڑھ رہے ہیں کہ اثر کی پڑھ رہے ہیں، بعض کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں. اور یہ عادات اور عبادات میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نیت. ایک آدمی سوتا ہے اس نیت سے کہ میں تھک گیا ہوں آرام کروں، دوسرا آدمی سوتا ہے اس نیت سے کہ میں آرام کر کے اٹھوں گا تہجد کی نماز کے لیے اور صبح اٹھ کر میں اللہ کی بارگاہ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. اس کا سونا عبادت، اس کا سونا عادت. ایک آدمی مکان بنا رہا تھا، اس نے اس میں ایک روشن دان رکھا مدینے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روشن دان تم کس لیے رکھ رہے ہو؟ کہا جی اس سے روشنی آئے گی، ہوا آئے گی. فرمایا اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس میں سے اذان کی آواز اندر آئے گی تو روشنی اور ہوا تو آ ہی جانی تھی، تیرا یہ عمل بھی عبادت ہو جاتا. تو فرمایا من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. عربوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو اہم بات ہوتی ہے اس کو دو دفعہ کرتے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے کہ انا النجم و شعری شعری، وہ کہتا ہے میں نجم ہوں، میرا شعر واقعی شعر ہوتا ہے. اسی طرح اللہ نے اس بات کو دہرایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے یا عورت کے لیے ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اس کا ذکر دوبارہ نہیں فرمایا بلکہ اس کو حکارت کی نظر سے سرسری ذکر کر کے اللہ پاک نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ وہ جس کے لیے یہ ہجرت کر رہا ہے یہ اسی کے لیے ہجرت ہے. تو بھائیو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت درست کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال سے ہمیں اخلاص اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تمام اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاملات میں حرام کا یا شبہ والے مال کا کوئی حصہ شامل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.